لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس جہاں میں جن بے پناہ پر عظمت نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، انہی نعمتوں میں سے اللہ وحدہ لا شریک نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس کائنات کی آخری اور مکمل کتاب دستور ہدایت، کتاب ہدایت اور کتاب عبادت کی صورت میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کو اس جہاں میں پورے عالمین اور پوری رہتی دنیا تک کی ہدایت کے لیے سرچشمہ بنا کر اور دستور بنا کر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ جتنی عظیم ترین کتاب ہے، اس کا مقام و مرتبہ جتنا اعلیٰ ہے، اس کتاب کے حقوق جتنے زیادہ ہیں، امت مسلمہ اس کتاب کے تعلق سے اتنی ہی زیادہ لاابالی پن میں مصروف ہے، اتنی ہی زیادہ بے توجہ ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے حقوق کو غصب کرتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس کتاب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، میں میری وفات کے بعد تمہارے درمیان دو باتیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری دستور کے لیے، تمہاری عبادتوں کے لیے، تمہاری معاملات کے لیے، الغرض کے زندگی میں جتنی بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے ایک سنگ میل کے طور پہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب اور میری سنت، میری احادیث میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جاتا ہوں۔ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، راہ نہ بھٹکو گے۔ دنیا کا کوئی شاطر سے شاطر دماغ اور مزاج والا شخص تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ ما ان تمسکتم بہ، کتاب اللہ و سنتی، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو، اللہ کی کتاب اور میں سنت کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تاکید سے اور جتنا زور دے کر اس قرآن کے تمسک کا حکم کیا تھا، اعتصام بحبل اللہ کی تاکید کی تھی، تمسک بالکتاب و سنہ کی تاکید فرمائی تھی، اتنی ہی زیادہ اس امت نے اس کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور اس کے حقوق کو ضائع کیے ہیں۔ نہ اس امت نے اس قرآن کو پکڑا اور نہیں بہت سارے لوگوں نے دوسرے لوگوں کے لیے قرآن کی تعلیم اور قرآن کے فروغ اور قرآن کے اوپر عمل، اس کا تدبر، اس کا تفکر کے اوپر لوگوں کو ابھارا، نہیں اتنے وسائل پیدا کیے ہیں۔ قرآن کریم کی طرف اللہ وحدہ لا شریک اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زور اور تاکید کے ساتھ اس قرآن کو پکڑنے کی تاکید فرماتے ہیں، اتنی ہی دور یہ امت اپنے خواب و خیالوں کی دنیا سجا کر، اپنے حدود اور قیود لگا کر، کچھ اپنے شرائط فرض کر کے عائد کر کے اس کتاب سے قریب ہونے کے بجائے دوری ہونے کی گنجائش تلاشتی رہتی ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ عظیم المرتبہ کتاب، یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب عبادت، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے،
صرف ایک ہی کتاب جو دنیا کا کوئی مصنف اس کتاب کو لکھتا ہے اور اس کتاب میں کمی کمزوریاں لغزشیں خطائیں ہمیشہ اس میں اصلاح کی امید اور ہر ایڈیشن اور ہر طباعت میں اس کے نئے نسخے میں نئی نئی معلومات کچھ کلموں کے حذف اضافہ کی جو باتیں نظر آتی ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا بڑے صریح انداز میں کہ دنیا کی تم کتابیں پڑھیں تو پڑھو، دنیا کی کتابیں ناقدانہ پڑھو، دنیا کی کتابوں میں ہمیشہ اصلاح کا پہلو نظر میں رکھو، لیکن جب اس کتاب کی نوبت آئی، قرآن مجید کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اگر اس کتاب کو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کتاب سے کمی اور نقص کو نکالے، اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے جملے چست نہیں ہیں اس بات کو تلاشتا رہے، اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کتاب میں سائنٹیفک یہ آپ کو کمی ہے ڈیفیکشن ہے یہ تلاشتا رہے، اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ اس میں جغرافی اور ہسٹری کے فلاں اصول کو بیان نہیں کیا گیا ہے، اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ اس میں مانو سمانتا نہیں بیان کیا گیا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں 25 سال 30 سال 40 سال اپنی زندگی کا پورا عرصہ طویل لگا دے گا، لیکن خائب و خاسر اور ہمیشہ خسارے میں ہو کر اور فیلئر ہو کر ہی واپس ہوگا۔ کیوں؟ رب دو جہان خالق کائنات نے اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ لا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے انسانیت کی رچنا کی ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، کیا اس کائنات کی خوبیوں سے اور انسانوں کی کمزوریوں سے واقف نہیں ہے؟ دستور ہدایت تو اس نے دیا ہوا ہے۔ تو دنیا کا کوئی شخص بھی اس کتاب کو اس ارادے سے پڑھتا ہے، دنیا کے بہت سارے اورینٹل اسکالرز ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، مستغربین ہیں، بہت سارے نن مسلم اسکالر ہیں جو اس کتاب کی خامیوں اور اس کتاب کی کوتاہیوں کے بارے میں اپنی زندگیاں صرف کر دیے ہیں، لیکن آخر میں فیلئر ہو کر سامنے آئے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ تو رہا غیروں کا رویہ، لیکن ہم نے بھی کتاب اللہ کو بخشا نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے ہمارے تعلق کیا ہے؟ کس حد تک ہم کتاب اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ کیے ہوئے ہیں؟ کس حد تک ہم اللہ کی کتاب کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے تعلق سے ہمارے اوپر جو حقوق عائد کیے ہوئے ہیں، جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، آج ہمارے اس وطن میں نہیں بلکہ پورے عالم عرب اور پورے عالم اسلامی میں، دنیا میں اگر سب سے مظلوم کتاب اگر کوئی ہے، سب سے مظلوم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ نہ سمجھنے کے اعتبار سے، عمل نہ کرنے کے اعتبار سے، اس کی عزت احترام نہ کرنے کے اعتبار سے، اس کی تعظیم نہ کرنے کے اعتبار سے، میرے بھائی بزرگ دوستو، اس امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری پرزور وصیت کو دیوار پہ دے مارا ہے، جبکہ یہ کتاب تراشنے والوں کو اس میں فلسفہ بھی ملتا ہے، زندگی گزارنے کی، انسان کی تخلیق، انسان کا مقصد وجود، انسان کیوں آیا ہے، انسان کا آخری مرجع کیا ہے، انسان کی آخری منزل کیا ہے، اسے کیوں اس کائنات کا یونیورس کا گریٹ ڈیزائنر نے ایک گریٹ اس کائنات کو ڈیزائن کر کے اور اس دنیا میں پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب اللہ کو اتارا ہے، وہ کتاب میں انسان کیوں آیا ہے، انسان کا مقصد وجود کیا ہے؟ کیا انسان اس لیے آیا ہے کہ عام حیوانوں کی طرح سے زندگیاں بسر کرے، دولت کا ریل پیل ہو، مقابلہ ہو، آل و اولاد میں، اچھی رہائشوں میں، اچھے گاڑیوں میں، اچھے اثاثوں میں، اچھے سرمایہ داری میں اس لیے انسان آیا ہے؟ نہیں، قرآن انسان کی زندگی کا فلسفہ بتاتا ہے، فلسفی آف لائف کو ڈسکس کرتا ہے اور یہ بتا اے نادان، تیرا وجود اس زمین کے اوپر ان سرمایوں کو اکٹھا کرنا نہیں تھا، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی مقصد اصلی کو یاد رکھو۔ یہ دنیا تمہارے لیے صرف مسافر خانہ ہے، صرف ایک ہولٹ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، عیش فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل، یہ جہاں تمہارے صرف ٹرانزٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہو، ایک مسافر خانہ ہے، یہ تمہاری ہمیشگی کی رہائش نہیں ہے۔
قرآن ہماری زندگی کے فلسفے کو بتاتا ہے۔ اگر آپ قرآن میں اپنی زندگی کی حقیقت کو تلاشیں، ہمارے وجود کے راز کو تلاشیں، اس کے پیچھے سر پنہا کو تلاشیں، تو ہمیں آپ کو ملتا ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب سائنس تو نہیں ہے، لیکن سائنس کے بہت ساری چیزیں اس کتاب میں ڈسکس کی گئی ہیں، ایسی ایسی چیزیں کہ روزمرہ ان چیزوں کا انکشاف ہو رہا ہے، ان کی ڈسکوری ہو رہی ہے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے اگر یہ کتاب نبی امی پہ اتری ہے اور امی قوم پہ اتری ہے، اس کے باوجود بھی یہ کتاب جتنی سائنسی ریالٹیز کو ڈسکس کرتی ہے، جتنی سائنسی حقائق کو ڈسکس کرتی ہے، دنیا کی کسی کتاب میں اتنے پر انداز میں، اتنے زوردار انداز میں اور اتنی سچائی اور صداقت کے ساتھ دنیا کی کسی کتاب میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ سائنس کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی آیات کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، عبادت کی کتاب ہے، دستور ہے، آئلی زندگی ہے، اس میں قوانین ہے، اس کے باوجود بھی سائنسی حقائق بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کتاب کو اگر کوئی اس نقطہ نظر سے پڑھتا ہے، کوئی جورسٹ پڑھتا ہے، کوئی اسکالر پڑھتا ہے، کوئی وکیل پڑھتا ہے، کوئی قاضی پڑھتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کتاب میں سامان ہے۔ ہماری آئلی زندگی کو ڈسکس کیا ہے، ہماری سوشل لائف کو ڈسکس کیا ہے، ہماری اکنومیکل لائف کو ڈسکس کیا ہے، بلکہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں انسانی حیوان بن کے، عام حیوان نہیں، ان حیوانوں کے ایک کے حقوق دوسرے پہ کیا عائد ہوتے ہیں، بیویوں کے حقوق شوہروں پہ کیا ہے، شوہروں کی ذمہ داری بیویوں کے تئیں کیا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کے تعلق سے کیا عائد ہوتے ہیں، اور بچوں کو اپنے ماں باپ کے تعلق سے کیسے بھاونا اور کیسے خیال رکھنا چاہیے، بلکہ ایک پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کے تعلق سے اس کی رائے کیسی بننا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری چیزیں قرآن ڈسکس کرتا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی قانون کا ماہر شخص قرآن کو ایک قانون کی کتاب سمجھ کے پڑھے، تب بھی یہ رب دو جہاں کا فرمان ہے، دنیا کا وضع کردہ فرسودہ نظریے تو مشتمل نہیں ہے۔ یہ کتاب قانون بھی ہے، یہ کتاب فلسفہ بھی ہے، یہ کتاب سائنس بھی ہے، اور یہ کتاب عبادت بھی ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کی تلاوت کرنے سے بے سمجھے، اگر دنیا کی کسی کتاب کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو دنیا کے لوگ اس کو احمق کہیں گے، وقت کا ضیاع کہیں گے، وقت کی بربادی کہیں گے، لیکن چونکہ یہ کتاب عبادت ہے، رب دو جہاں کا فرمان ہے، من و ان، اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں اس زمین کے اوپر، یہ قرآن ان مصحفوں میں، ان صفحات میں انہی لفظوں کے ساتھ یہ قرآن موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو جن لفظوں کے ساتھ قرآن دیا، جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لفظوں کے ساتھ سکھایا، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس معلم کو رسول کا معلم بنا کر بھیجا، وہ معلم کوئی چھوٹا موٹا معلم نہیں تھا۔ منو ان، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ اتارے ہیں، جبرائیل نے اسے آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا۔ نزل بہ روح الامین، نزل بہ روح الامین، روح امین اس کو لے کے اترے۔ اس لیے یہ کتاب عبادت ہے۔ ہم اگر آج اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کو نہیں سمجھتا ہے، پھر بھی وہ اجر سے محروم نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب عبادت ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ رب کے فرمان کو عبادت سمجھ کے پڑھنے سے انسان سمجھنے کی کوشش تو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی نہ سمجھتا ہو، کوئی تلاوت کی غرض سے پڑھتا ہو، ثواب کے حصول کے لیے پڑھتا ہو، تب بھی اس کتاب کے حرف کے پیچھے ایک ایک نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے اور اتنا اتنا حرف ہے، اس پہ ایک ایک نیکیاں ہیں، بلکہ فرمایا کہ 10 نیکیاں ہر حرف کے اوپر ہے۔ الف لام میم صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ الفاظ ہیں، نیکیاں ان کے پیچھے کم سے کم 10 ہیں۔ بعشرۃ والحسنۃ بعشرۃ امثالھا، کم سے کم ایک حرف پڑھو گے، سمجھو نہ سمجھو تو تم کو کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں، چونکہ یہ کتاب عبادت ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہماری مسلم امت مسلمہ میں اس کتاب کے تعلق سے ایموشنلی اور جذباتی اعتبار سے ہم جتنے اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں، اتنی حقیقی دنیا میں نہیں۔ اس کتاب کو جذباتی اعتبار سے، ایموشنلی ہم اس کتاب سے جتنا اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کتاب کی حفاظت اور اس کتاب کی تعظیم و اجلال کی جتنی باتیں ہم کرتے ہیں، وہ ہماری ریئل لائف میں نہیں ہے۔ ہمارے موبائل میں چھوٹا سا میسج آتا ہے، دنیا کے کسی ٹیلی کام کا میسج آیا ہے، دنیا کے کسی ملک سے مراسلت ہوتی ہے، خطوط آتے ہیں، والدین بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ برادر عزیز یہ میسج فلاں جگہ سے آیا ہے، دیکھو تو ذرا اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ چھوٹی سی کمپنی کا چھوٹا سا میسج ہو، 10-5 روپے کی MB اور KB اور GB کی فیسلٹی بھی اگر ٹیلی کام والا دیتا ہے، تب بھی ہر شخص بڑے اہتمام سے اس میسج کو پڑھتا ہے۔
नेपाली जुबान में आए तो नहीं समझता है, लेकिन नेपाली जानने वाले के पास जाता है। अरबी जुबान में आए नहीं समझता, अरबी जानने वाले के पास जाता है। इंग्लिश में मैसेज आ जाए, इंग्लिश के एक्सपर्ट के पास जाता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम रसूलुम बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्दि व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। ऐ इंसानियत, ऐ बनु नौ इंसान, ये जान लो कि रसूल हक लेकर के आया है, रब्बी तो जहां का फरमान लेकर आया है। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है फ़आमिनू भी, उसके ऊपर तुम ईमान लाओ, उसकी कदर करो, उसमें जो जो हर्फ आ गए हैं, जो कलिमात आ गए हैं, 101% उनकी सदाकत का यकीन रखो और उनके ऊपर एतमाद रखो। वह इन तकफुरू, अगर तुमने कुरान की हकानियत के बारे में शक शुबह में अपने आप को मुब्तला कर लिया, दिल फरेबियों में मुब्तला हो गए, दुनिया के जदीद स्कॉलर की गलत फहमियों में आ गए और ये सोचने लगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस किताब को लिखा था, अहले किताब से ले लिया होगा, इंजील से ले लिया होगा, वेदों से मालूमात ले ली होगी, अपने तजर्बात की रोशनी में दिया होगा, उनके ख्यालात की दुनिया ही। फरमाया वह इन तकफुरू, अगर तुमने इस बात से इनकार कर दिया तो याद रखना अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला की पूरी कायनात में चलती है। व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला अलीम था, इस वजह से इस इंसानियत की रहनुमाई के लिए कुरान को उतारा है। वो हिकमत वाला है, इस वजह से उसकी सारी तालीमात में हिकमत के रुमूज व असरार हैं, इस वजह से उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मसले तक ईमान का जहां तक ताल्लुक है तो मुसलमान का बच्चा बच्चा इस किताब के ऊपर ईमान रखता है, ईमान रखता है। कुरान मजीद के जो हुकूक हमारे ऊपर आयद होते हैं उनमें से पहला हक यानी ईमान बिल कुरान, ईमान बिल किताब, ये हमारी उम्मत में मौजूद है। लेकिन कुरान मजीद के जो दीगर हुकूक हैं जिससे हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ सकता है, जिससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, जो हमारी रूह रवा फरमान है, जो हमें करने वाला काम है, ये हमारे अकीदे से इसका ताल्लुक है। ईमान का ताल्लुक हमारे अकीदे से है, हमारे दिल में वो कैफियत है, हमारे दिल में वो विजदान मौजूद है। लेकिन जब तक हमारे आमाल से ऐसे काम सरजद न हो जाएं जो हमारे ईमान बिल कुरान की तस्दीक करते हो, तो इंसान जितने भी ईमान बिल किताब का दावा करते रहे उसका काम नहीं आने वाला, क्योंकि आमाल उसकी तस्दीक नहीं करते। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, किसी गैर इस्लामी ममालिक में कहीं पर भी अगर कोई आदमी कुरान मजीद को नजर आतिश करता है, जब जलाता है, कार्यालय में हो, इदारे में हो, कभी हुकूक निस्वा के नाम पे भी जलाया जाता है कुरान को, कभी कहा यह जाता है कि ह्यूमन राइट्स के ये कुरान खिलाफ है, कभी ये कहा जाता है कि साइंटिफिक रियलिटीज़ इस किताब में हकीकी एतबार से मौजूद नहीं है, कभी ये कहा जाता है कि ये सिर्फ अरबों तक ये किताब खास थी, कभी ये कहा जाता है कि ये मोहम्मद अरबी ने कहीं से लिखवाया है, इक्ततबहा फयतुमला अलैहि बुकरतन व असीला, कहीं से लिखवाया होगा, किसी ने डिक्टेट किया होगा, किसी ने इमला करके लिखवाया होगा। जब इन वजूहात की वजह से जब कोई नजर आतिश करता है तो हमारी उम्मत इस्लामिया और उम्मत मुस्लिमा की हालत बिगड़ जाती है। बिलाशुबा अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं, मोहब्बतों का इजहार करते हैं, ईमान बिल कुरान का इजहार भी करते हैं, सारे दावा भी करते हैं, रैलियों में भी निकलते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं और उस शख्स की मुआक़बत और उस शख्स की पनिशमेंट के लिए मुकदमात भी दायर करते हैं। लेकिन हमारे और आपके पास कोई नन मुस्लिम आता है, कोई गैर मुस्लिम आता है और ये कहता है कि मौलाना साहब मुझे दुनिया की एक ऐसी किताब दिखाओ जो इंसानों की लिखी हुई ना हो, क्योंकि जो किताब इंसानों की लिखी हुई होगी उसमें इंसानों के जज्बात भी मौजूद होंगे, इंसान की कमजोरियां भी मौजूद होगी, इंसान की अक़ीदा परस्ती भी उसमें होगी, इंसान भूलता है, इंसान से गलतियां होती हैं तो उसमें वो गलतियां भी होगी, इंसानों ने लिखा होगा, तो हर जमाने में अप्लाई होने वाली किताब नहीं होगी। चुनांचे मुझे कोई ऐसी किताब दो जो जिसमें इस जहां में किसी शख्स का कोई दस्तरस न हो, ये जहां में किसी शख्स की उसमें कोई काम न किया हो, तो हम में से हर शख्स बच्चा बच्चा मुसलमान ये कहेगा कि मेरे भाई हमारे पास एक ऐसी किताब है जो इंसानों की लिखी हुई नहीं है, जो इंसानों की जुबान में नहीं है, जो आप अलैहिस्सलाम की जुबान में अल्लाह ताला ने जिस जुबान में पसंद रखा उसमें हमारी जुबानों का उसमें कोई दखल नहीं है, हू बहू वही अल्फाज नाजिल कर दिए गए हैं, ये लेकर के जाओ और समझो। लेकिन दोबारा लौट कर बिरादरान इस्लाम, लेकिन दोबारा लौट कर वही नन मुस्लिम या वही मुसलमान या वही अनपढ़, वही कम पढ़ा लिखा शख्स
اگر دوبارہ لوٹ کر ایک مسلمان سے پوچھ دے کہ مولانا صاحب یا فلاں صاحب آپ میری ہدایت کے لیے، میری فکر کے لیے، میری زندگی میں انقلاب کے لیے، میری راہ گزر کی صحیح ڈائریکشن متعین کرنے کے لیے، میری ہدایت کے لیے، بلکہ میرے دستور کے لیے، میرے جیون دھارا اور وچار دھارا کو بدلنے کے لیے آپ جس کتاب کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، آپ جس کتاب کی توصیہ کر رہے ہیں، جس کتاب کی پڑھنے کی تاکید کر رہے ہیں، واللہ للہ باللہ یہ قسم کھاؤ اللہ کی اور یہ بتاؤ کہ کیا واقعی تمہاری زندگیاں بھی اس کتاب کے مطابق ہے؟ جب یہ کتاب تمہیں نہیں بدل سکی، جب یہ کتاب تمہارے اہل مدارس کو نہیں بدل سکی، جب یہ کتاب تمہارے امت مسلمہ کو نہیں بدل سکی، سب سے زیادہ جہالت امت مسلمہ میں، دین سے دوری امت مسلمہ میں، سب سے زیادہ پھوہر رہنے والے جماعت امت مسلمہ، کرپشن، گھوٹالے، سود، بیاز، ساری بیماریاں ہیں، غیر مسلم تہذیب و تمدن کو گلے سے لگانے کی عادت اس امت میں ہے، تو جو کتاب اس امت کو نہیں بدل سکی، کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے اس کتاب کو دوسرے آدمی کے لیے ریکمینڈ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میرے بھائی یہ کتاب لے جاؤ، تیری زندگی بدل دے گی؟ تو یہ کتاب ہمارے اپنے آنگن میں، امت اسلامیہ اور مسلمان کے گھر کے آنگن میں یہ کتاب مضروب ہے، جذبات اس کے ساتھ جتنے بھی وابستہ ہیں، لیکن ہے بہت مضبوط۔ وَيَقُولُ رَسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول کہہ رہا ہوگا ہمیں تو رسول کی سفارش پر اور شفاعتوں پر بڑا اعتماد اور وثوق ہے، کہتے ہیں کچھ بھی کر جائیں نبی کی امت سے ہے، کچھ بھی کر گزرے رسول اللہ کی امت سے ہے، وہاں بخش لیں گے، بخشوا دیں گے۔ میرے بھائیوں، جس رسول کی سفارش قبول ہو سکتی ہے، جس کی شفاعت کی ہمیں توقع اور امید ہے، اسی رسول کی شکایت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات عالیہ میں وہی تو مقدمہ دائر کرنے والا ہے۔ ارے جس کی دعائیں قبول ہوگی کیا اس کی بد دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ فرمایا وَيَقُولُ رَسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول فرمائے گا میری ان قوم کے لوگوں نے، میری قوم کے لوگوں نے جن کی ہدایت کے لیے تم نے کتاب اتاری تھی، انہوں نے اس کتاب کو چھوڑے رکھا، ایک طرف رکھ دیا، جزدان میں سزا دیا، ریحل پہ رکھ دیا، لیکن عملی زندگی میں اصال ثواب کے لیے رکھ دیا، قرآن خانے کے لیے رکھ دیا، استشفاء کے لیے رکھ دیا، رقیہ کے لیے رکھ دیا، جھاڑ پھونک کے لیے رکھ دیے۔ کبھی کبھار مزاج میں آیا کسی کا انتقال ہوا تو کہیں اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کر لیے، کبھی جلسے جلوس کا انعقاد ہوا تو تبرکن، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں، تبرکن وہاں پہ قرآن کی چند آیات کی تلاوت کر دی گئی۔ وَيَقُولُ رَسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس قوم نے، میری اپنی قوم نے اس کتاب کو چھوڑے رکھا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اے مورکھو، اے بیوقوف لوگو، یہ غور سے سنو، ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے کیونکہ اس میں تمہارا چرچا ہے، تمہاری نفسیات کا ذکر ہے، تمہاری مزاج کا ذکر ہے، تمہاری زندگی کا چرچا ہے اس کتاب میں، اپنی حقیقتوں کی طرف دیکھو، اس کتاب میں تمہارا چرچا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ نعمت عظمیٰ جس میں تیری قوم کا ذکر ہے، جس میں تیری تاریخ ہے، آدم سے لے کر اور قیامت تک اس کائنات میں بڑے بڑے حادثے ہونے والے اگر ہیں، اور ان حادثوں کی، ان ایکسیڈنٹس کی، ان انسیڈنٹس کی، ان واقعات کا اگر کہیں پہ ذکر ہے دنیا میں، اگر کوئی یہ کتاب ہے تو قرآن مجید ہے۔ بلکہ آدم کی تخلیق سے پہلے کائنات میں کیا کچھ تھا، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کہاں تھا، کس چیز کی تخلیق ہوئی، انسان کا مقصد وجود کیا ہے، اگر ہسٹری کے اوپر انتہائی اوتھینٹک بک اگر کوئی دنیا میں ہے، تاریخ کے اوپر بھی اگر انتہائی قابل اعتبار اگر سرمایہ اور سورس آف ہسٹری اگر کسی کتاب میں ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ آدم سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء و رسول کی تاریخ کا جو تسلسل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو بہو جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جو بڑے بڑے حادثات ہیں، جو اشراط ساعۃ الکبریٰ ہے، قیامت سے پہلے اس روئے زمین پر بڑے بڑے واقعات رونما ہونے والے ہیں، اس تاریخ کے اس جہاں کے ہسٹری اور تاریخ کے حصے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ دنیا میں اتنا اوتھینٹک کتاب اور اتنی معتبر کتاب کہاں پہ ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس میں تمہارا چرچا ہے، پڑھ لو اس کو، دیکھو اپنی نفسیات کو دیکھو۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ قرآن کریم کی حقانیت تھی، اس کا آفاقی میسج اور پیغام تھا، لیکن ہماری اس امت نے
اس کو ضائع کر دیا. میڈیسن میں ایکسپرٹ بنیں گے, الجبرا میں بنیں گے, دنیا کے مختلف اس میں کریں گے, ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. وہ شاید اس وجہ سے کہ اس کے پیمنٹ زیادہ ہے, اس میں تنخواہیں زیادہ ہے, اس میں ہماری زندگی کا معیار بلا اعلیٰ ہوگا, اس میں گاڑیاں ملیں گی, اس میں رہنے کے لیے اچھی سی رہائش ملے گی, اس میں ہمارا مستقبل پرومسنگ ہوگا, ہماری فیوچر جو ہے نا اچھا سے گزر جائے گا. شاید دنیا کی جاہو جلالت میں اور حرص و تما میں دنیا نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. چھوٹی سے چھوٹی مسلم امت کا, ہمارے مسلم گھرانوں کی بات ہے, ہمارے گھر میں کیا نہیں ہے, ڈاکٹر بھی, انجینئر بھی ہیں, دنیا کے سارے فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اتنے بڑے بڑے لوگوں سے جو انتہائی باریک سے باریک آپ کو فارمولا کو حل کر سکتے ہیں, انتہائی باریک سے باریک سوتروں کو حل کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں ہم قرآن میں, کیوں پڑھتے ہیں اس کو نماز میں؟ ہماری نمازیں کیوں کام نہیں آتی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا نماز برائی سے, بے حیائی سے روکتی ہے. ظاہر ہے جس نماز میں قرآن کو سمجھا ہی نہیں گیا, جس جلسے میں قرآن کو سمجھا نہیں گیا, جس گھر میں قرآن کو نہیں سمجھا گیا, تو کیا ہمارا ماحول ہم کو بدل سکتا ہے؟ قرآن تو نہیں بدل سکتا, کیونکہ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں. ہم برائی کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, کیوں؟ کیونکہ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستو, تو یہ حقیقی صورتحال ہے. پی ایچ ڈی اسکالر ہے, ایم ایڈ ہے, بی ایڈ ہے, اور پتہ نہیں کیا ڈپلوما لوگ کیے رہتے ہیں, لیکن قرآن مجید کی سورت پڑھنے نہیں آتی, تلفظ ادا نہیں کر سکتے, مخارج پتہ نہیں ہے, صحیح طور سے روانی کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے. کیا منہ دکھائیں گے ہم قبروں میں؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں. ابو داؤد شریف میں علامہ ابو داؤد شریف محدث نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے. فرمایا کہ قبروں میں جو سوالات ہونے والے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے, تمہارا رب کون ہے, اس شخص کے بارے میں جو تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا, تمہاری رائے کیا ہے. لیکن اگر ان 3 سوالوں کا جواب ہمیں اور آپ نے دے دیا تو چوتھا سوال بھی ہونے والا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وما یدریک, ان 3 سوالوں کے جواب تجھ کو کیسے پتا چل گیا؟ وما یدریک, کیسے پتا چل گیا؟ جو مرد مومن ہوگا, جس نے قرآن پڑھا ہوگا, جس نے سنتیں سمجھی ہوگی, جس کے رگ و ریشے میں قرآن اور اسلام کا مزاج جاری اور ساری ہوگا, فرمائے گا کہ قرأت کتاب اللہ وفہمتہ, ادریت کتاب اللہ وفہمتہ. اے فرشتے, میں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے, پڑھا ہے. تو قرآن کریم کو سمجھے بغیر ہم اور آپ ان قبروں میں ہونے والے 3 سوالات کو اگر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لے اور روزانہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کریں اور امید رکھ لیں کہ قیامت اور قبر میں ہم ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں گے, یہ امپاسبل ہے, غیر ممکن ہے. قرآن مجید کے سمجھنے اور پڑھنے کا تعلق صرف اس جہاں سے نہیں ہے, بلکہ قبروں میں بھی اس کا سوال ہونے والا ہے. اب اپنے گریبان میں جھانکیے, اپنے دامن میں جھانکیے اور ذرا سا سوچیے تو صحیح کہ دنیا کے سارے سبجیکٹس میں ہم اپنے بچیوں کو پڑھائیں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ہم بھی اس کے ایکسپرٹ ہیں, اچھا خاصا ٹائم جو کرتے ہیں, کبھی ٹیوشن کے لیے, کبھی ایجوکیشن کے لیے, کبھی بریج کورسز کے لیے. کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا وقار اتنا بھی نہیں ہے؟ کیا اس کی کتاب کی عزت اتنی بھی نہیں ہے جس کے لیے ہم ایمان کا دعویٰ بھرتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے 24 ڈیلی لائف سے, 24 آورس ڈیلی لائف سے کوئی ایسا روٹین بنایا جائے, کوئی ایسا مینو بنایا جائے, کھانے کا مینو بنا سکتے ہیں, پکنک کا مینو بنا سکتے ہیں, میرج اور سیرامنی میں, برتھ ڈے میں کھانے اور پکوان کے فہرست تو بنا سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی مجھ کو فلاں سورہ یاد نہیں ہے, قرآن مجید کو مجھے فلاں آیت نہیں ہے, میری نمازیں کیسی ہوتی ہے, مجھے قرآن یاد ہے لیکن قرآن کریم سمجھ نہیں رہا ہوں, اس کا مینو کہاں ہے, کہاں ہے اس کا ٹائم ٹیبل؟ میرے بھائی بزرگ دوستو, دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, صرف ہماری جذباتی تعلق قرآن سے ہو جائے یا ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. تو ہمارے اوپر پہلا حق جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, ایمان کی ذرا سا تجدید کرو, اپنے ایمان کو رینیول کرو. کیسے؟ قرآن پر ایمان رکھو, ایمان رکھو اس کے اوپر, یہ کتاب کے اوپر ایمان رکھو. ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں, لا نفرق بین احد من رسولہ, عزت و احترام کے تعلق سے
نبی کی صداقت و سچائی کے تعلق سے اور معصوم ہونے کے تعلق سے ہم کسی نبی کو کسی نبی سے بہتر نہیں سمجھتے. ہر نبی معصوم ہے, ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. تمام انبیاء کی جو کتابیں ہیں, جو معلومات اصلی شکل میں اس پہ ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. کتنے گھروں میں تلاوت ہے؟ اولاً تو ہمارے اس ملک میں بلکہ برے صغیر میں 30% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکتے. سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کی تفسیر سمجھنا, اس کو زندگی میں کیا کرنا, اپلائی کرنا, لاگو کرنا, یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. 30% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکتے. ہاں, نیپالی بہترین پڑھ سکتے ہیں, انگریزی بہترین پڑھ سکتے ہیں, جاپنیز سیکھیں گے, کورین سیکھیں گے, عربک زبان کام کے لیے جا کر سیکھیں گے, اورینٹیشن کورس لا کے 3-4 دن وہ بھی کر لیں گے کیونکہ جاب ہے اس میں, لیکن قرآن کریم کو نہیں سیکھیں گے. الف لام الف باتا سا نہیں سیکھیں گے, انسلٹی ہے ان کی. میرے بھائیوں, کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ وحدہ لا شریک کو؟ تو قرآن کریم کی کیا کریں, اس کی تلاوت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام بررة مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام بررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو شديد عليه فله أجران. جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا حافظ ہے, فرمایا کہ جو معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے وہاں پہ وہ رہے گا. لیکن جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن ان کی زبان میں لکنتیں ہیں, بڑی دشواری ہے, اسپیلنگ اور ہیجے کر کے پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اجر رکھا ہے. انسان کم سے کم اپنے ذخیرے اعمال میں یہ بات تو کہہ سکے نا, اے اللہ تعالیٰ میں تو بوڑھا ہو چکا تھا, 40 سال 45 سال 36 سال, ہمارے زمان میں مدارس نہیں تھے, مکاتب نہیں تھے, قرآن کے انسٹیٹیوٹس نہیں تھے, فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن آج میں اس عمر میں اپنے پاس جو کما کر لایا ہوں, اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر کرتا ہوں. میں پڑھ نہیں سکتا تھا, لیکن آج دیکھو جیسا مجھ سے ہو سکتا ہے ویسا میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کدھر گئی یہ کوشش؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات غار حرا میں کہی تھی, کہا ما انا بقاری, اے فرشتے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. فرشتے نے ایسا نہیں کہا نہیں پڑھا لکھا تو کوئی بات نہیں ہے, 40 سال میں کون پڑھتا ہے, کہاں مدرسے میں جاؤ گے, کہاں اپنے گھر ٹیوشن کا بندوبست کرو گے, کس عالم کو بلاؤ گے, تمہاری بے عزتی ہوگی. فرمایا نہیں, نہ پڑھنا حجت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہے, بلکہ نہیں پڑھا ہے تو کیا اب پڑھ, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اب سے تو پڑھنا شروع کر. تو کتنے ہیں جو تلاوت کرنا جانتے ہیں؟ یہ تو ہم نے حق مار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گزرتے تھے مدینے کی گلیوں سے تو قرآن کریم گونجنے کی آواز آتی تھی, ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی. آج صبح سویرے جگ جائے, ادھر ڈی جے, ادھر باجا, ادھر ہنگامہ, ادھر شور شغب, ادھر گالی گلوچ. ہمارے بچوں کی زبان سے قرآن کہاں ہے؟ سویا تو واٹس ایپ دیکھا, سویا تو موبائل دیکھا, جگے تو موبائل دیکھے, سوئے تو دیکھا, جگے تو دیکھے. ہماری جو 24 کی جو ڈیلی لائف ہے ہم نے محض موبائل کے حوالے کر دیا ہے. قرآن کریم ہماری 24 گھنٹے میں قرآن کریم کدھر ہے, کہاں پہ قرآن کریم؟ فجر سے لے کر کے اور آئندہ فجر کی نماز تک قرآن کریم کدھر ہے ہماری زندگی میں؟ اس کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی امت میں ہیں, سفارش ہو جائے گی, شفاعت ہو جائے گی. وَيَقُولُ رَسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا, میری اس قوم نے چھوڑ رکھا ہے اس قرآن کو. کیا کہیں گے؟ نبی ہمارے خلاف مقدمہ کر دیں, آپ دنیا کے بڑے بڑے وکیلوں سے جیت جائیں گے. میرے بھائیو, قرآن کی تلاوت کرنا ہے, اس میں عمل بھی کرنا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, قرآن کریم جو تمہارے پاس آیا ہے رب دو جہاں کا فرمان ہے, تمہارا دستور ہے. کہاں پہ ہے ہماری زندگی میں اس کے اوپر عمل؟ کدھر قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے جو ریتی رواج اور رسمیں چلی آ رہی ہیں, جو چیزیں ہم دیکھے آ رہے ہیں, جو سبھیتا سنسکرتی ہم دیکھے آ رہے ہیں, اسی پہ عمل کریں. قرآن کریم کے اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے کہ جو ہماری اپنے اغراض اور اپنے مقاصد, اپنے شہوات اور اپنے ڈیزائر کے خلاف. کہاں ہے عمل قرآن کے اوپر؟ بلکہ اگر ہم لسٹ ایک بنائیں, ایک فہرست بنائیں اور یہ کہیں کہ ہمارا کون سا کام قرآن کے مطابق ہے اور کون سا کام قرآن کے مطابق نہیں ہے, اگر ہم اور آپ پوری دیانتداری سے اور صداقت سے اگر ایک فہرست تیار کریں جس میں اس بات کو بھی لکھیں کہ ہمارا کون سا کام قرآن کے مطابق ہے اور اس کو بھی درج کر لیں کہ کون سے قرآن کے مخالف ہیں, تو آپ اندازہ لگائیے ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے, ہمارے ریتی رواج, ہمارا کھانا پینا, ہمارے معاملات, ہمارا کاروبار, ہماری کھیتی گرستی, ہماری تجارت, ہماری سوشل لائف, ہماری پولیٹکس میں حصہ لینا, ہمارا کسی اس کے عہدے کے اوپر ذمہ دار بن جانا, دکان کھلا, چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں ہے قرآن کے مطابق؟ ہے قرآن کے مطابق؟ کہاں ہے عمل؟ عمل کہاں گیا؟
عمل چاہیے قرآن کے لیے، ایکشن کرنا پڑے گا، کر کے دکھانا ہوگا۔ صحابہ کی جماعت کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، چونکہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں کوئی اس روئے زمین کا چلتا پھرتا قرآن ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ کے نبی سے یہی بات سیکھی، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، ان کی زندگی میں ایسا کوئی کام تھا ہی نہیں جو قرآن کے مخالف اور خلاف میں ہو رہا۔ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ کدھر ہیں دعویٰ بھرنے والے؟ اہل القرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے سفارش بن کر قیامت میں آنے والا ہے۔ تعہد القرآن فإنه يأتي يوم القيامة لصاحبه شفيعا لأصحابه يوم القيامة، قیامت کی دین یہ تمہاری سفارش بن کے آنے والا ہے۔ اگر ہم نے قرآن ہی کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، تو کہاں سے ہماری زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا؟ میرے بھائی بزرگ دوستو، قرآن کا ہمارے اوپر جو حق ہے اس میں سے قرآن کا تدبر بھی ہے، تفکر بھی، اس پہ غور بھی کرنا ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے سمجھ رکھا ہے یہ تو عالم علماء کا کام ہے، یہ مولوی مولانا صاحب کا کام ہے، یہ جو مدینہ پڑھے، جو دنیا کے دوسرے ممالک میں پڑھے، ان لوگوں کا کام ہے۔ ہم لوگ تو ٹھہرے جاہل، دنیا کا سارا کام کرنے کے لیے ایکسپرٹ ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے جاہل ہیں، یہ تو علماء کا کام ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں تک ظلم کر دیا کہ کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم، 18 علوم اور پتہ نہیں کتنے سائنس میں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا منہ نہیں دکھا پائیں گے اگر ہم نے قرآن کریم پہ غور نہیں کیا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے کتاب اتاری ہے مبارک اس لیے نہیں کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس لیے نہیں کہ اشارے ثواب کیے جائے، قرآن خوانی کی جائے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عقل رکھنے کے لیے، سینس استعمال کریں، سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ پورے ذخیرے احادیث اور قرآن میں کہیں پر اشارہ نہیں ملتا کہ قرآن کریم کو اس لیے اتارا گیا ہو کہ اس سے اشارے ثواب اور قرآن خوانی کیا جائے۔ سمجھنے کے لیے آئی تھی کتاب، لیکن ہم نے اس کو پیچھے کر دیا۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اہل دانش میں غور کریں۔ دنیا کا ہر شخص اس میں اپنی چیزیں نکال سکتا ہے۔ ارے رکشہ چلانے والا، کھیتوں میں کام کرنے والا، غریب سے غریب آدمی بھی اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے۔ بڑا سا آپ کو ہائی مینولی، آپ کو پی ایچ ڈی اسکالر بھی اس کتاب سے سمجھ سکتا ہے۔ ہر آدمی اس میں اپنے اعتبار سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، یاد دہانی کا تعلق ہے، آخرت کے یاد دہانی کا ہے، زندگی کے مقصد کا تعلق ہے، اپنی فیملی لائف میں کہاں کہاں پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، کیسی روش ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے تو آسان کیا ہے۔ کہاں ہے تم میں سے یاد دہانی حاصل کرنے والے؟ کون ہے جو اس مقصد سے قرآن کریم کو پڑھتا ہو؟ یہ بتائیے دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمہ کیوں ہوا، انواد کیوں ہوا؟ نیپالی میں، انگریزی میں اور دنیا کے مختلف زبانوں میں سینکڑوں زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا۔ جو علماء نے جنہوں نے ترجمہ کیا وہ تو عربی سمجھتے تھے، ان کو ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ترجمہ تو کیا گیا ہمیں اور آپ کے لیے نا۔ جو قرآن کریم کا عربی نہیں سمجھ سکتا اس کے لیے ترجمہ بھی کر دیا، اس کے لیے انواد بھی کر دیا، اور اللہ رحم کرے ان علماء پر، انہوں نے اس کی تفسیریں کر دی، اس کی وضاحت کر دی۔ اس کے باوجود بھی آپ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ جاہل ہیں، ہم عالم نہیں ہیں۔ قرآن کریم عالم سمجھے، علماء سمجھے، کیا قبروں میں ہم یہ کہہ پائیں گے کہ ہم نے یہ کام مدرسوں کے ذمہ لگا دیا ہے اور ہم جو ہے خالی ہاتھ چلے آئے ہیں؟ مدرسوں والے سے پوچھ لیجئے قرآن کریم کیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے، ایسا ہوگا؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس بات پہ توجہ دینی ہے۔ آخری بات میں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ ہم قرآن کریم کو اپنا جز مان لیں، ہم قرآن کریم کو اپنا فیصل مان لیں، ہم قرآن کریم کو اپنا حکم مان لیں۔ ہمارے گھر میں جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی دنیا کے ایکسپرٹ کے پاس جانے سے پہلے ہم قرآن کریم کے ماہرین کے پاس چلے جائیں، مفتیان کرام کے پاس چلے جائیں، قاضی کے پاس چلے جائیں، علماء کے پاس چلے جائیں، محدثین کے پاس چلے جائیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا فیصل مان لو۔ کہاں ہے ہمارا فیصلہ؟ ہمارے انش بنڈے میں، ہمارے وراثت کی تقسیم میں کتنی ایسے لوگ ہیں جو جن کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ قرآن کریم میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ وضاحت اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے وراثت کی تقسیم کا مسئلہ۔ قرآن مجید میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اتنے لیٹیگیٹی کے ساتھ اور اتنی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہو جتنا کہ وراثت کا مسئلہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ وراثت کا مسئلہ آتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو تو عدالتیں، کچہریاں، یہ وکیل اور وہ قاضی جاتے ہیں۔
شادی بیاہ کی رسموں میں جہیز ہے، رشوت ہے، سود ہے، غصب ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، کبھی غور کیا ہے کہ اس مسئلے کے تعلق سے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم نے کہاں قرآن کو حکم بنایا ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو فیصلہ کرنے کا ادھیکار دیا کہاں پہ ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وکیلوں کو ہزاروں روپے کی فیس دیں گے، لیکن مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے کی فیس تک نہیں دیتے۔ قرآن کریم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہی مسئلہ وکیلوں سے پوچھیں گے تو ہزاروں فیس دیں گے، لیکن وہی مسئلہ مولوی سے پوچھیں گے تو کہیں گے یہ نیک کام ہے، اس میں پیسہ لینا تو تھوڑی نہ جائز ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے قرآن کریم کو جز کہاں بنایا ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا یہ ابھی بھی زمانے جاہلیت کے فیصلے کا جو انداز ہے، جو پرنالی ہے ججمنٹ کا، اسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بندوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ زندگیاں بدلیں گی، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہم بار بار اپنے خطبوں میں کہتے ہیں کہ آج کوئی مسلمان مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آج مسلمان کوئی یورپ اور امریکہ کے لوگ اور ہمارے غیر مسلمین بھائی اگر مسلمان ہوتے ہیں تو قرآن کریم کو پڑھ کر علیہ السلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کی تعلیمات ہمیشہ غالب رہیں گی، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اسلام کا نظام تک، جہاں تک تعلق اسلام کا نظام کا، دنیا میں اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہے، کبھی عروج آتا ہے، کبھی زوال آتا ہے، کبھی ایمان آتا ہے، کبھی کمیاں آتی ہیں، لیکن اسلام اپنے نظام کے اعتبار سے یورپ میں بھی نافذ ہے، امریکہ میں بھی نافذ ہے۔ اسلام اپنے نظام کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں وہاں پہ نافذ ہے، لیکن ہمارے گھروں میں نافذ نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس بات پہ یقین رکھا جائے، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا فیصل بنایا جائے، اس کا حکم بنایا جائے۔ ہماری جو کوتاہی ہوئی اس کو پیچھے چھوڑیے، لیکن قرآن کریم کو کم سے کم ان لفظوں کو، ان زبان کو اس کے لیے تو استعمال کریں۔ دنیا کے مختلف سے مختلف کام سیکھ سکتے ہیں، گانے یاد کر سکتے ہیں، موبائل کا نمبر بھی یاد کر سکتے ہیں، ایڈریس بھی یاد کر سکتے ہیں، دنیا کے مختلف زبانیں بطور بزنس تجارت سیکھ سکتے ہیں، لیکن جب آئے گی قرآن سمجھنے کی پاری تو کہیں گے بوڑھے ہو گئے، زبان ہی نہیں کام کر رہی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں اس طرف انتہائی سنجیدگی اور سلیقے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کا توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الذي بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم ذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم اقيموا الصلاة